آج ہم آپ کو دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور سمیت پاکستانی حکمرانوں کو بھی آگے لگا لینے والی طاقتور ترین خفیہ ایجنسی ISI کے قیام اور عروج در عروج کی کہانی سنائیں گے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ISI کی بنیاد ایک آسٹریلوی باشندے رابرٹ کاتھوم نے ڈالی تھی۔ میجر جنرل رابرٹ آسٹریلوی نژاد برطانوی فوج کے جنرل آفیسر تھے اور بعد میں انہوں نے پاک فوج میں خدمات انجام دی۔ وہ سن 1947 کے بعد نو تشکیل شدہ پاک فوج کے ڈیپٹی چیف آف سٹاف بنے۔ انہوں نے میجر جنرل کے طور پر بھی فوج میں خدمات انجام دی اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کے بانی تھے۔ رابرٹ سن 1950 سے 1959 تک ISI کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے۔ ISI کے قیام کا بنیادی مقصد ملکی مفادات کا تحفظ اور دشمن ایجنسیوں کی تخریبی کارروائیوں کا قبل از وقت پتہ چلا کر انہیں کاؤنٹر کرنا تھا۔ اس سے پہلے انٹیلیجنس بیورو یعنی IB اور ملٹری انٹیلیجنس یعنی MI کا قیام عمل میں آیا تھا، لیکن بعد میں ISI کی بنیاد رکھی گئی۔ جیسے ہی پاکستان بھارت کے ساتھ 1948 کی جنگ سے باہر آیا، برطانوی فوج سے عارضی تبادلے پر آئے میجر جنرل رابرٹ نے محسوس کیا کہ نہ تجربہ کار پاکستانی فوج کو ایک تگڑے انٹیلیجنس ادارے کی ضرورت ہے۔ لیکن ابتدا کے 10 سال ISI کے لیے کچھ اچھے نہیں رہے۔ سن 1965 کی جنگ میں ISI بری طرح ناکام رہی۔ پھر ISI سن 1971 میں مشرقی پاکستان میں جاری شورش کو پہچاننے میں بھی ناکام رہی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ ISI کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایجنسی فوجی قیادت کی کمانڈ میں کام کر رہی تھی اور جنرل یحییٰ خان کی حکومت نے مشرقی پاکستان سے اٹھنے والی آوازوں کو فوجی طاقت سے کچلنے کی کوشش کی۔ BBC کا کہنا ہے کہ ISI کے لیے حالات سن 1979 میں بدلے جب افغانستان میں سوویت ٹینکوں نے چڑھائی کر دی۔ ایک دہائی تک چلنے والی اس جنگ میں امریکہ نے نہ صرف ISI کو مالی مدد فراہم کی بلکہ امریکی CIA نے اس کے افسران کی ٹریننگ بھی کی۔ افغان اور عرب افغانستان کی جنگ میں لڑے، لیکن اس جنگ کی بساط پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ISI نے بچھا رکھی تھی اور یہیں سے اس ایجنسی کی قسمت بدل گئی۔ ایجنسی نے افغانستان کی سرحد پر خفیہ ٹریننگ کیمپ بنا رکھے تھے جس میں 80,000 سے زائد جنگجوؤں کو جہاد کی ٹریننگ دی گئی۔ ISI اسلحے کی پائپ لائن کو کنٹرول کرتی تھی جس کی مالی امداد امریکہ کی CIA اور سعودی انٹیلیجنس کر رہی تھی۔ اس پائپ لائن کے ذریعے کراچی سے خیبر پاس تک توپ شکن میزائلز اور کلاشن کوف اسمگل کی جاتی تھی۔ اس طرح یہ ایجنسی طاقتور اور دولت مند ہوتی گئی۔ سن 1989 میں افغانستان سے روسیوں کے انخلاء کے بعد CIA نے پاکستان کو تقریباً خیرباد کہہ دیا تھا، لیکن ISI میں جہاد کا جذبہ باقی رہا۔ ISI کے پاکستانی افسران میں اس نظریے نے ایجنسی کی شکل ہی تبدیل کر دی اور ISI نے پورے ایشیا یعنی بنگلہ دیش، ازبیکستان، برما اور بھارت میں اسلامی گروپوں کی حمایت شروع کر دی۔ چنانچہ سن 1993 میں امریکہ نے پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا جن پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا شبہ تھا۔ ایجنسی کی اس بدلتی شکل کو درست کرنے کے لیے ایک سیکولر ذہن کے افسر جاوید اشرف قاضی کو سن 1993 میں ایجنسی کا سربراہ تعینات کیا گیا۔ معروف برطانوی صحافی ڈیکلن واش سے گارڈین اخبار کے لیے ایک انٹرویو میں جاوید اشرف قاضی نے بتایا کہ جب انہوں نے ISI کا چارج لیا تو ایجنسی جہادیوں کا ایک ٹولہ بن چکی تھی اور اس کے کئی سابق افسران تبلیغی جماعت میں شامل ہو چکے تھے۔ قاضی کے بقول انہوں نے ایجنسی سے انتہا پسندوں کا صفایا شروع کیا، لیکن پھر بھی ISI کا جہاد جاری رہا۔ اس دوران قاضی فارغ ہو گئے اور ISI نے افغانستان میں طالبان تحریک کی حمایت شروع کر دی۔ طالبان رہنما ملا محمد عمر کو مشورے دینے کے لیے کرنل امام کہلانے والے ایک ISI اہلکار کو افغانستان بھیجا گیا۔ یہی وہ کرنل امام تھے جنہوں نے 80 کی دہائی میں ISI کی حمایت سے مجاہدین کیمپ میں ملا عمر کو ٹریننگ دی تھی۔ تاہم کرنل امام بعد ازاں خود تحریک طالبان کے ایک سابق سربراہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ تاہم اب گزشتہ ایک دہائی میں ISI جہاد ترک کرنے کا پروپیگنڈا کرتی نظر آتی ہے۔ سن 2001 میں جب امریکی اسامہ بن لادن کی تلاش میں افغانستان پہنچے تو پرویز مشرف نے طالبان سے نظریں پھیر لیں اور اس کے بعد جنوری میں انہوں نے جہادی گروپوں کا خاتمہ کرنے کا عزم کیا، لیکن دیکھنے میں حالات کچھ اور تھے اور حقیقت میں کچھ اور۔ ویکی لیکس کے مطابق ISI چوری چھپے افغان طالبان، لشکر طیبہ اور حقانی گروپ کی حمایت کر رہی تھی، لیکن پھر وہ وقت آیا جب ISI خود بھی عسکریت پسندی کا نشانہ بننے لگی۔ پاکستانی طالبان کی سوچ ہے کہ ISI نے ان کو دھوکہ دیا ہے، لہٰذا اب وہ اس کے دشمن ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستانی طالبان افغان طالبان سے الگ ہیں، یہ القاعدہ سے متاثر ہیں اور ان کا پاکستانی ریاست پر قبضہ کرنے کا عزم ہے۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے سے پاکستانی طالبان کے حوصلے بھی بلند ہوئے ہیں اور وہ بھی اس خوش فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ بھی اسلام آباد پر قابض ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت ISI کے لیے اہم ترین ٹاسک طالبان کی کمر توڑنا ہے، لیکن یہ امکان اس لیے کم نظر آ رہا ہے کہ کپتان حکومت تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات میں مصروف ہے اور بقول عمران خان وہ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں طالبان کو عام معافی بھی دے سکتے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।